سعدی عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 10ویں قسط کے ساتھ میں سدرہ محسن حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی۔ قفس کے پنچھی 10ویں قسط۔ اسی لیے تم سے کہتی ہوں کہ وقت بے وقت اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ کوثر لودھی ساکت ہی سی کھڑی شہرا سے بولی تھی، ماں ہوں اس کی بھابھی، اس کی بدتمیزی پر بھی ٹوک ٹوک نہ کروں۔ وہ حیرانگی سے نکلتی تلخ ہوئی۔ آج عشل کی حرکت مجھے بھی بری لگی، مگر اس نے جو کیا رد عمل کے طور پر کیا، مگر اسے کرنا نہیں چاہیے تھا، اور یہ بات اسے صبح بھی سمجھائی جا سکتی تھی۔ آج کل وہ کچھ ڈسٹرب ہے، کرتی پہلے سوچتی بعد میں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی پریشانی کا سیرا ڈھونڈو، الٹا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ کوثر لودھی ناگواری سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی ٹینشن سب ہی محسوس کر رہے تھے، مگر وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ بھابھی صحیح کہہ رہی تھی، تم ایشور کے پیچھے مت پڑا کرو۔ جب سے اس نے حارث سے شادی سے انکار کیا ہے، جانتا ہوں تم اس سے کچھ خفا ہو۔ اگر تمہیں حارث اس کے لیے مناسب لگتا ہے تو اسے پیار سے قائل کر لو، ورنہ اس کی خوشی کی خاطر چپ کر جاؤ جیسے بھابھی ہو گئی ہیں۔ ناراض انہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ناراضگی اور خفگی تم دکھا رہی ہو۔ ابراہیم لودھی کافی نرمی سے بول رہے تھے۔ ہاں، حارث مجھے عشل کے لیے پرفیکٹ لگتا ہے، مگر میں اسے فورس نہیں کر رہی ابراہیم۔ اور آج جو اس نے کیا، سب کیا سوچ رہے ہوں گے ہماری عشل کے بارے میں؟ مسز ندیم اور مسز افسر بھی وہیں تھی، ان پر کتنا برا امپریشن پڑا ہوگا۔ اس نے اصل پریشانی کہی تھی۔ مسز ندیم نے اپنے بیٹے اور مسز افسر نے اپنے دیور کے لیے عشل کی بات کی تھی۔ انہوں نے دونوں کو ہی سوچ کر جواب دینے کا کہا تھا۔ انداز اس کا غلط تھا۔ تم اسے سمجھاؤ گی تو وہ آئندہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گی۔ ہر وقت پیچھے پڑو گی تو وہ تم سے بدگمان ہو جائے گی۔ سنی تھی نا تم نے اس کی بات؟ وہ تمہارے مقابلے میں بھابھی سے اس لیے زیادہ اٹیچ ہے کہ بھابھی اس سے اس کے مزاج کے مطابق بات کرتی ہیں۔ وہ کوٹ اتار کر نیم دراز ہو گئے تھے۔ بھابھی نے ہی اسے مڈی بنایا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ وہ خفگی سے بولی تھی اور وہ ہنس دیے تھے۔ سچ کہوں تو ایک تمہارے علاوہ عشا سے کسی کو بھی شکایت نہیں ہے۔ انہوں نے بیوی کو چھیڑا تھا۔ ہاں نا، وہ دشمن ہے میری، تو اس سے مجھے کیوں اختلافات نہیں ہوں گے؟ وہ تب کر بولی تھی اور وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑے تھے۔ میں اس کے لیے ہلکان ہوتی رہتی ہوں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لڑکیوں کا مزاج دھوپ چھاؤں سا ہوتا ہے، سسرال میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی۔ وہ ماں تھی، ان کی اپنی ہی فکریں تھیں۔ اوہو، پلیز شی جی، میں اپنی بیٹی کے مزاج کے مطابق لوگ ڈھونڈ لوں گا۔ تم سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ وہ شوہر کو گھورتی چینج کرنے چلی گئی تھی۔ کیسی ہو جانے حارث؟ وہ اس وقت تو کسی قیمت پر کال ریسیو نہ کرتی اگر اسے اندازہ ہوتا کہ کال حارث کی ہوگی۔ اوپر سے حارث نے عائزہ کے ہیلو کے جواب میں جس طرح مخاطب کیا تھا، اس کی جان ہی نکل کر رہ گئی تھی۔ تم نے کال کیوں کی ہے؟ اس کی نگاہ دروازے پر جمی تھی۔ کیوں؟ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم کسی اور کی سیج سے جاؤ گے اور میں خاموشی سے تمہیں کسی کا بھی ہو جانے دوں گا؟ اس کا سرد لہجہ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا تھا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو حارث؟ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ تم نے اب تک صرف میری چاہت دیکھی ہے، اب تم میری نفرت کے لیے بھی تیار ہو جاؤ کہ تم جو میری محبت دل سے نکال کر مشرقی بیوی کا رول پلے کرنے کو رخصت ہو رہی ہو، میں اس میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے سارے خط اور کارڈز میں تمہارے شوہر کو دوں گا۔
تم ایسا نہیں کرو گے حارث، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گا، میں تو تمہارے لیے تڑپوں اور تم ایک پرسکون زندگی گزارو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ محبت کو رسوا نہ کرو حارث، محبت کی تھی تم سے گناہ نہیں جس کی تم سزا دینا چاہتے ہو۔ میرے ماضی کو ماضی میں دفن رہنے دو حارث، ورنہ میرا حال تباہ ہو جائے گا۔ خود سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ وہ سسک رہی تھی اور اس سے کہاں اس کا رونا برداشت ہو سکتا تھا۔ اس نے لائن کاٹ دی تھی۔ زاہد خان کی برین واشنگ کا اثر تھا جو وہ اس کو فون کر گیا تھا۔ اب آئے گا نا مزہ کہ جب تم خوش نہیں ہو تو وہ خوش کیوں رہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے دوست کو دیکھنے لگا تھا۔ میرا کرب کئی گنا بڑھ گیا ہے زید، میں نے عائزہ سے سچی محبت کی ہے۔ اسے دکھ دے کر، اسے پریشان کر کے تو میرے اندر کے سناٹے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ تو بھی نہ، چل جانے دے، اٹھ اب باہر چلتے ہیں۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ رک کر کچھ سوچا اور اسے لیے خاص جگہ پہنچ گیا تھا۔ زید، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ جگہ انجان تھی مگر وہ نادان نہ تھا۔ وہ طبلے کی تھاپ پر آتی گھنگروں کی چنکار اسے بتانے میں ناکام رہتی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ گھبرا نہیں جانے زید، زندگی کے خوبصورت موڑ سے متعارف کروانے آیا ہوں۔ تو ایک عائزہ تو کیا، ہزار عائزاؤں کو ان کی محبت سمیت بھول جائے گا۔ زید نے آنکھ دبا کر کمینگی سے کہا تھا اور وہ بے دردی سے اپنے کاندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکتا، کچھ کہے بنا وہاں سے پلٹ گیا اور پھر کبھی آنے کا سوچتا اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ حارث نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور اس کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ تو نے آج کفران نعمت کیا ہے؟ اس کا غصہ محسوس کر کے بھی بولے بنا نہیں رہ سکا۔ شراب، وہ دھارا تھا اور ہنس دیا تھا۔ غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو سوچا اپنی عائزہ کے لیے تم نے جو جوگ لیا ہے اس کیفیت سے باہر آ جاؤ گے۔ میں نے کوئی جوگ نہیں لیا ہے، میں عائزہ کو بھلانا نہیں چاہتا اور ایسے تو کبھی بھی نہیں، سمجھے تم؟ موڑ کاٹتے ہوئے خونخوار لہجے پہ بولا تھا۔ تیرا حلیہ تو جوگیوں والا ہی ہے، چند دنوں میں ہی ڈریسنگ سینس بھول گئے۔ شیو دیکھی ہے اپنی، بوڑھے بابا لگ رہے ہو اور آنکھیں رت جگہ کی گماز۔ ایک لڑکی پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اسے بھلا کر نئی زندگی شروع کرو، میری مانو تو اب شادی کر لو۔ وہ کچھ سوچ کر بولا تھا اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تیری فطرت دیکھتے ہوئے تجھے مشورہ دیا ہے، یہاں وہاں منہ مارنے کی تیری عادت نہیں ہے، اس سے شادی ہی تیرے مسئلے کا حل ہے۔ اچھی اور خوبصورت بیوی ہی تجھے پہلی محبت بھلانے میں معاون مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگر تو پھرتا رہا تو یا تو پاگل ہو جائے گا یا پھر تیری اچھائی پر برائی غالب آ جائے گی، اور ایسا ہوا تو دنیا ایک اچھے انسان سے محروم ہو جائے گی اور میرے جیسے انسان کا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ خود مجھے بھی گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میرے مشورے پر غور کر کے اس پر عمل کر لو۔ اتنے دنوں میں آج اس نے اچھے دوستوں والا مشورہ دیا تھا۔ زاہد، اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ کنول خان نہ صرف جاگ رہی ہوگی بلکہ اس سے سوال جواب کرنے لگے گی۔ ایک ہی بات آپ کو پوچھ کے اکتاہٹ نہیں ہوتی، مگر مجھے ایک ہی جواب دینے پر ضرور اکتاہٹ ہوتی ہے۔ وہ بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ بلیک جینز کی پینٹ پر لائٹ بلو کلر کی شرٹ کی آستین فولڈ کیے، سرخ آنکھوں میں بیزاری سجے وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ تمہاری آنکھیں لہو رنگ کی ہو رہی ہیں، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی کہ جانتی تھی کہ اس سوال کا جواب بھی نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو وہ ان کو سوائے دکھ دینے کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فی الحال میں نے ڈرنک نہیں کی ہے، کرنے کا ارادہ ضرور ہے۔
اس کا اندازہ لاؤبالی سا تھا. ڈرنک کی ہوتی تو کون سی نئی بات ہوتی، ویسے بھی 3 پیک تو روز ہی پی لیتا ہوں، اور یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں، مگر پوچھتی اتنی حیرت سے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی نئی بات ہو جیسے. وہ تلخی سے کہتا آگے بڑھا تھا کہ وہ اس کا بازو دبوچ گئی تھی. تم دن بدن حد سے بڑھتے جا رہے ہو، ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تم کسی کا جو شرم و لحاظ کرتے ہو، تمہاری بے باکیوں کا گراف بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے. وہ شدید اشتعال کی لپیٹ میں تھی اور وہ ہنس دیا تھا. اور پلیز موم، شرم و حیا جیسے لفظوں سے میرا پالا کبھی نہیں پڑا، اور بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے یہ سوال جواب کا ڈرامہ نہ کیا کریں. وہ انتہائی بدتمیزی سے کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نکلتا چلا گیا تھا، اور وہ ساکت سے کھڑی رہ گئی تھی. زید صرف آپ کی لاپرواہی اور ڈھیل کی وجہ سے اتنا بگڑ گیا ہے. انہوں نے بیٹے کی بات بھی سنی تھی، تیور بھی دیکھے تھے. بیوی کو پکارا تھا اور کوئی جواب نہ پا کر کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور وہ مراد خان کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی، میں اس کی ماں ہوں، مگر وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا. اس سے کہ جب بھی میں نے اسے غلط بات پر ٹوکا، غلط کام کرنے سے روکا، آپ نے ہمیشہ اس کی سائیڈ لی. اب اس کی نگاہ میں ماں کی اتنی بھی اہمیت و وقت نہیں رہ گئی کہ ماں سے سیدھے منہ تمیز سے بات کر لے. وہ نہایت آزردگی سے کہتی شوہر کو مضطرب چھوڑ کر کمرے میں جا چکی تھی. زید تم نے کب تک یوں ہی آوارہ گردی کرتے رہنا ہے؟ دوپہر کے 2 بجے بیٹے کی صبح ہوئی تھی. آج وہ کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے، اس لیے آفس نہیں گئے تھے. وہ لنچ کر رہے تھے اور وہ ناشتہ کے لیے آیا تھا. اس کی موجودگی کو غنیمت جان کر استفسار کیا تھا کہ اس کے آنے جانے کا وقت مقرر نہ تھا، اس لیے ان کی اس سے ملاقات شاذ و نادر ہی ہوا کرتی تھی. تمہید باندھنے کی بجائے صاف صاف بات کریں گے تو بہتر ہوگا. گلاس میں ایپل جوس نکالتے ہوئے اپنے تیکھے لہجے میں بولا تھا، آفس جوائن کر لو تم، کہ میں آخر کب تک سب کچھ اکیلے سنبھالوں. اس کا انداز برا لگا تھا، مگر ظاہر کیے بنا صاف بات کہی تھی. ٹھیک ہے، کچھ دنوں میں آفس جوائن کروں گا، وہ سعادت مندی سے بولا تھا. شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ مسکرا کر باپ کو دیکھنے لگا تھا جس پر انہوں نے نیا سوال داغا تھا. میرا تو فی الحال ارادہ نہیں ہے. ہاں، آپ لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں تو میں انکار نہیں کروں گا. وہ مزے سے کہتا ان دونوں کو ہی حیران کر گیا تھا. آر یو سیریس؟ 100% ڈیڈ. وہ ان دونوں کو حیرت کو انجوائے کرتا بولا تھا. تمہارے سرکل میں تمہاری ہی جیسی کسی لڑکی کو میں ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گا، یہ یاد رکھنا. اور نہ ہی کسی لڑکی کا پرپوزل تب تک لے کر جاؤں گا جب تک تم اپنی بری روش کو چھوڑ نہیں دو گے. خاموشی سے اس کی سعادت مندی کے مظاہرے دیکھتی کنول خان تلخی سے بولی تھی، میں اپنے سرکل میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتا موم. وہ سب جسٹ ٹائم پاس ہے. میری لڑکیاں آپ دیکھیں گی اور چوز بھی آپ ہی کریں گی. اور رہ گئی بات میری روش کی، تو میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا. وہ تلخی سے بولا تھا. تم بھی نہ کنول، خوش ہونے والی بات پر بھی خوش ہونے کی بجائے وہ ویلے کرنے لگتی ہو. انہوں نے بیوی کو منہ کھولتے دیکھ کر تلخی سے کہا تھا، میں کچھ بھی کیوں نہ کروں، مگر یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ زاہد بری روش نہیں چھوڑے گا تو میں کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی. وہ ماں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے ماں کو غصے میں کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اور باپ کے سامنے اتنے تیز لہجے میں تو پہلی ہی دفعہ انہیں بولتے سنا تھا. اس سے اس کی حیرت بے جانا تھی. اپنے فیصلے اپنے ہی پاس رکھو. کیا سمجھتے ہو کہ تم زید کا رشتہ لے کر نہیں جاؤ گی تو کہیں اس کی شادی ہی نہیں ہوگی؟ وہ بیوی کو غصے سے گھور رہے تھے.
مجھے ایسی کوئی غلط فہمی لاحق نہیں ہے، اور تم تو عادات سے لے کر فطرت تک باپ پر گئے ہو، تو یہاں کیسے چکتے؟ میرے سرکل میں شادی اپنی سیفٹی کے لیے کرنا چاہتے ہو نا، کیونکہ جانتے ہو امیر کبیر باپ کی الٹرا ماڈرن بیٹی کو بیاہ کر لاؤ گے تو پرانی روش چھوڑنی پڑے گی، جبکہ غریب دووسی لڑکی کو بیوی بنا کر لاؤ گے تو وہ خاموش مجسمہ تم سے کبھی باز پرس ہی نہیں کر سکے گی۔ لیکن میں ایک اور لڑکی کو کنول خان نہیں بننے دوں گی۔ وہ آج سخت اشتعال میں تھی۔ وہ ایک غریب مزدور کی بیٹی تھی، ایک گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی۔ وہیں مراد خان نے انہیں دیکھا تھا۔ خوبصورت کنول خان انہیں پہلی ہی نگاہ میں اچھی لگی تھی۔ ان کا پرپوزل وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس شخص کو اس گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا اور انہیں اچھے سے نہیں لگے تھے، مگر وہ دو بہنیں تھیں، ماں دمے کی مریضہ تھی، باپ بھی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسی رشتے کو غنیمت سمجھا اور ان کی شادی ہو گئی، مگر انہوں نے پوری زندگی جبر مسلسل کی طرح گزاری تھی۔ مراد خان کو کبھی ان کی بری روش سے ہٹا نہیں سکی تھی، اور نہ ہی بیٹے پر ان کا بس چلا تھا۔ تراخ، بکواس بند کرو، کس چیز کی کمی ہے تمہیں ناشکری عورت؟ وہ بھڑک کر بولے تھے۔ عزت اور احترام کی کمی صحیح ہے۔ میں نے نام کے مسلمان کے ساتھ رہتے ہوئے عمل کے مسلمان، ایک مومن کی کمی صحیح ہے میں نے مراد خان؟ وہ سلگتے لہجے میں بولی تھی اور وہ ماں کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لفظ مت بولنا اور میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ ان کا دو بدو بولنا ان کے اشتعال کو بڑھاوا دے رہا تھا کہ طویل سالوں میں کبھی اس طرح انہوں نے بات نہیں کی تھی، اور انہیں پہلی دفعہ کی بدتمیزی بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ ڈیڈ پلیز، اجڑ لوگوں کی طرح بیہیو نہ کریں، وہ چیخا تھا۔ اور موم، شادی تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا، اس سے بہتر ہوگا کہ آپ لوگ آپس میں جنگ نہ کریں۔ وہ اٹھا اور نکلتا چلا گیا، اور وہ بھی ایک حقارت بھری نگاہ بیوی پر ڈالتے وہاں ٹھہرے نہ تھے۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میری زید سے شادی ہو رہی ہے۔ محروق نے اسے اجرت میں گھر بلایا تھا اور اپنی شادی کی خبر دی تھی۔ اس کے ہر انداز سے مسرت جھلک رہی تھی۔ ایشل، میری کچی عمر کی خواہش پوری ہونے والی ہے، میں لفظوں میں اپنی بے قرار خوشی کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ خوبصورت تو پہلے ہی تھی، مگر اس وقت اس کا چہرہ، آنکھیں ایک الگ ہی دلکشی سی بکھیرتے اسے حسین تر بنا گئے تھے۔ اللہ تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ تم بہت خوش نصیب ہو محروق کہ اپنی محبت کو پانے جا رہی ہو، کہ محبت تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ دوست کی خوشی میں خوش تھی، یہ شکوہ تک نہ کیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا راز اس سے پوشیدہ کیوں رکھا۔ میں ہمیشہ تم سے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کیونکہ زید مجھے چاند لگتے تھے اور خود زمین، مگر جب آنی میرا پرپوزل لے کر آئیں تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اس نے میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا۔ اس کے احساس تشکر سے آنسو گرنے لگے تھے۔ محترمہ، اب ان موصوف کے بارے میں کچھ بتاؤ گی یا تمہاری شادی پر ہی ان خوش نصیب کو دیکھنا پڑے گا؟ ایشل اس کی سچی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ دیکھنا تو تب ہی پڑے گا کہ زید کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے۔ مطلب بنا دیکھے محبت؟ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، دیکھا تھا بہت برسوں پہلے جب میں میٹرک میں تھی۔ زید اس وقت MBA کے فرسٹ ایئر میں تھے۔ آنی کو ہمارے گھر سے پک کرنے آئے تھے۔ بعد میں ایک دفعہ جب میں فرسٹ ایئر میں تھی، آنی سے ملنے زید ہاؤس گئی تھی، تب دیکھا تھا۔ بہت اچھے ہیں وہ آنی سے۔ تو تم بھیا کی شادی میں ملی تھی نا؟
सहज शादी पर नहीं आए थे, वरना मैं तुम्हें मिलवाती। वो खुश थी, बेइंतहा खुश। ओहो, अब तो मौसूफ से मिलना ही पड़ेगा। देखूं तो सही कि कहाँ के शहजादा आलम हैं वो जनाब, कि मेरी शहजादियों सी आन बान रखने वाली दोस्त एक नजर में ही दिल हार गई थी। वो इतने साल बाद भी मोहब्बत अपनी आबोताब से ज़हन और दिल पर विराजमान है। उसने हंसते हुए छेड़ा था। ज़ैद वैसे तो बहुत अच्छे खूबसूरत हैं, मर्दाना खूबसूरती का जीता जागता शाहकार है, और मौसूफ को अपनी खूबसूरती का ना सिर्फ एहसास है बल्कि काफी खुद पसंद भी वाक़या हुए हैं। उसने वो मंजर याद किया था जब वो कंवर खान को लेने आया था और खड़े खड़े ही लौट गया था। उसका आखिर मगरूर अंदाज भी उसे बहुत भाया था कि जो दिल को अच्छा लगता हो उसकी बुराइयां भी अच्छाइयां ही लगने लगती हैं। खुद पसंदी अच्छी बात तो नहीं है, मर्द खुद पसंद हो तो औरत के लिए बहुत मुश्किल होती है। वो कुछ सोचकर बोली थी। हाँ, लेकिन मोहब्बत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वो मोहब्बत के हसीन कालीन पर बगैर परों के उड़ रही थी, और मोहब्बत इंसान को खुश फहम बना देती है। उसे भी सब अच्छा लग रहा था। बुराई मोहब्बत की चादर में छुपती जा रही थी। तो काफी घुन्नी निकली। ईशल ने उसके रुखसार पर चुटकी काटी थी और उसके हंसने पर वो खुद भी हंसती थी। शादी कब है? कुछ याद आने पर पूछा था। भाई जान के आज जाने के बाद तय होगा, कि तुम तो जानती हो वो एंड शादी की रात ड्यूटी पर चले गए थे। बाबा आनी से कह रहे थे कि भाई जान का कैंसिल हो जाने वाला वलीमा और मेरी बारात एक साथ होंगे। वो धीमे धीमे बता रही थी। तुम्हारे बाबा को इस रिश्ते पर इतराज नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारी आनी और तुम लोगों के स्टेटस में वाज़ेह फर्क है। उनके यहाँ तुम लोगों का इतना आना जाना भी नहीं है। वो कतई झिझक कर पूछ रही थी। ओहो, जब तक मम्मा थी तो आना जाना था, अब तो सिर्फ आनी ही कभी कभार आ जाती हैं। और बाबा ने तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, और इनकार का यही जवाब दिया था, और आनी सोचने और सोचकर जवाब देने का कहकर चली गई थी। मैं बाबा को जानती हूँ, उनकी सोच से वाकिफ हूँ। मुझे लगा था कि बाबा का इनकार इकरार में नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने भाईजान को फोन करके आनी के प्रपोजल, बाबा के इनकार और अपनी ख्वाहिश का बता दिया। व्हाट? तुमने अपने भाई से? वो दरमियान में चीखी थी। हाँ, मैंने भाईजान से कह दिया कि मेरी खातिर वो बाबा से कहें कि वो इनकार ना करें। अब मैं नहीं जानती कि उन्होंने बाबा से क्या ऐसे बात की, मगर वो राजी हो गए। ये बात मेरी खुशी इत्मीनान के लिए काफी है। ईशल मुतहय्यर निगाहों से उसे देख रही थी। वो उसे बचपन से जानती थी। वो बहुत कम गो थी, पूरे एतमाद थी, मगर बोल्ड नहीं थी, और ये बात तो उसकी बोल्डनेस की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी बोल्डनेस का सबूत भी दे सकती हो। आई कांट बिलीव इट। बात बोल्डनेस की नहीं है, एक चीज मुझे सही लगी तो मैंने इसलिए बात कर ली। बाबा राजी हो गए, वरना अल्लाह जानता है ईशल के बाबा अब इनकार करते तो मैं फिर ना कहती कि बाबा किसी फैसले से कभी मुझे इनहराफ नहीं हुआ, और भाईजान से ये बात बड़ी मुश्किल से ही की थी मैंने, मगर कर ली। बाबा से तो कभी नहीं कर सकती थी। वो नरमी से वजाहत कर रही थी और वो मुस्कुरा दी। तुमने अच्छा किया। इंसान को अपने घर वालों से कम अपने ज़हन और दिल की बात शेयर तो करना चाहिए। कि तुम ऐसा ना करती तो शायद एक खलिश सी दिल में रह जाती, और अपने तो होते ही इसलिए हैं कि अपनों को दुख से बचा सके, खुशियां दे सके। मैं तुम्हारे लिए दिल से खुश हूँ और तुम्हारी खुशियों के लिए दुआगो भी हूँ। जितनी मोहब्बत इज्जत तुम उस शख्स की करती हो, उसे दुगनी चाहत और इज्जत वो तुम्हें दे। वो खुश दिली से दोस्त को दुआएं दे रही थी। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? तुम हारिस भाई से शादी, वो खैर मुकदमी मुस्कुराहट लम्हों पर सजाए अब उसके बारे में बात करने लगी थी। प्लीज रुक, इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी शादी नहीं हो गई, मसला कश्मीर हो गया कि मुज़ाकरात ही खत्म नहीं होते।
جسے دیکھو میری شادی کو لے کر پریشان ہے۔ وہ یکدم ہی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی چڑچڑے لہجے میں بولی تھی، دیکھو مسئلہ کشمیر تم نے خود بنایا ہوا ہے، گھر والے راضی ہیں، سب کچھ طے ہے، تو کیوں اس مسئلے کو اٹکا رہی ہو؟ مزے سے حارث بھائی سے شادی کرو اور اس مسئلے کو نمٹاؤ۔ عشل جتنی بے سکون ہو گئی تھی وہ اتنے ہی سکون سے مشورے سے نواز رہی تھی۔ میں حارث سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ لیکن کیوں؟ تم تو حارث بھائی سے بتایا تھا نا کہ حارث عائزہ سے محبت کرتا ہے، پھر بھی پوچھتی ہو کیوں؟ عشل کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ مگر اب عائزہ کی شادی ہو چکی ہے، مگر حارث کے عائزہ کے لیے جذبات تو ابھی موجود ہیں۔ میں ایک ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی رخ جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ وہ آزردگی اور فکر کی تصویر لگنے لگی تھی۔ وقت کے ساتھ سب سیٹ ہو جاتا ہے، حارث بھائی بھی عائزہ کو بھول جائیں گے۔ مہرو کا انداز ناسہانا تھا، اور اسی کے ساتھ سعدی عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 10ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ 11ویں قسط کے ساتھ میں سدرا محسن انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔